Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا، اللہم لا علم لنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض، اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف جی. صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. درود شریف صحیح پڑھا ہے تو ہاتھ سیدھا کھڑا کریں نا. جزاکم اللہ. جس محبت سے آپ نے درود پاک پڑھ کے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ایک ایک انچ آگے ہو جائیں. فٹ نہیں ہونا، انچ. بس آپ کے بدن میں تھوڑی سی حرکت ہو جانی چاہیے. آپ تو 7 فٹ آگے آ گئے، اور پچھلے بھائی جو ہیں وہ 1 انچ بھی آگے نہیں ہوئے. اچھا، اب آپ ایسا کریں کہ جلدی سے محبت سے، عقیدت سے اور ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حضرات علماء کرام، ادارہ اقرا ہانگ کانگ میں بسنے والے غیور باشعور مسلمان بھائیوں، برادری عزیز جناب حضرت مولانا الیاس خان صاحب، محترم جناب صدر شاہد حسین صاحب اور ان کے تمام رفقاء، اور آپ کے خلوص اور آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضری، آپ سے دینی گفتگو اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہاں پاکستان سے میں جن کے ساتھ یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، عالم بعمل محترمی مکرمی جناب حضرت مولانا مفتی امداد اللہ انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں. وہ اپنے احسن ملفوظات سے آپ کو نواز چکے ہیں. برادری عزیز جناب حضرت مولانا مفتی شعیب صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالی دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جو بات میرے علم میں تھی کہ آج کا پروگرام اس حوالے سے بھی انعقاد پذیر ہے کہ ہمارے ایک دوست کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. 4 بچوں نے ماشاءاللہ، اچھا، ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کی. تو اس حوالے سے بھی اس کانفرنس کا اور اس اجتماع کا تعلق ہے. سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو، ان کے بہن بھائیوں کو، ان کے اساتذہ کرام کو اور اس ادارے کو ان کے قرآن مجید سیکھنے اور پڑھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کار خیر میں دن دگنی رات چگنی ترقی فرمائے. وابیوں والی آمین کہہ دیں. یہ اندر والی نہیں، باہر والی ہے، اس میں خیر ہے. اور بلند آواز سے آمین کہہ. جزاکم اللہ. تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، ان بچوں کو اپنے ماں باپ، اساتذہ اور ادارے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. میرے محترم حضرات، جیسا کہ یہاں پہ شاید میری تیسری سپیچ ہے آج، لیکن میرا شروع سے مزاج ہے کہ میں 2 باتیں رپیٹ کر کے پھر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. آپ میری بات پوری طرح سمجھ رہے ہیں نا؟ بول لیں نا بھائی. بس آج ہی تھوڑی دیر آپ نے بولنا ہے، پھر بے شک سال بھر خاموش رہنا. کوئی انشاءاللہ آپ کو اتنا تنگ نہیں کرے گا جتنا میں کروں گا، یہ پکی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات کہ جب بھی اس ناچیز کی زبان پر امام الکونین سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ کہیں. کیسے کہیں؟
जी चाहता है यहीं डूब जाऊं। एक होता है कहना, एक होता है मोहब्बत से कहना। तुसी हिलना कोई नहीं, मैनू लगता है वो ना होवे मैं उर्दू छड़ के पंजाबी च आ जा ते ठीक हो जाओ। समझे मेरी बात भाई? एक होता है कहना और एक होता है मोहब्बत से। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक है पानी पिलाना, एक है मोहब्बत से पिलाना। एक है देखना, एक है मोहब्बत से देखना। एक है मोहब्बत से देखना। अबू जहल भी देखता था मेरे नबी को, अबू बकर भी देखता था मेरे नबी को। उसके देखने आंखें तो हैं लेकिन उसके देखने का और अंदाज है, अबू बकर के देखने का और अंदाज है। अबू जाल अपने अंदाज से देखता है और अबू बकर देख के विश करता है कि मैं तो चाहता हूं कि कायनात की तनाबें ठहर जाएं, मेरी आंख हो, दीदारे मुस्तफ़ा हो, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों मैं इधर डूबना नहीं चाहता, अर्ज़ ये कर रहा था कि आपने दुरूद पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना, मोहब्बत से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अरे भाई महबूब की तो बात सुन के बंदे को करंट लग जाता है, लगता है कि नहीं? कभी लग गया? दसो ना यार, है? लगता है ना? है? मिसाल के तौर पे आप अपने महबूब के नाम कोई मुझे पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान में जाके आप फलाम मेरा महबूब है, उसे यूं कहें, तो मैं जब जाके कहूँगा ना कि वो हांगकांग वाले ने ये कहा, वो अगर लेटा है तो उठ के बैठ जाएगा, अच्छा और क्या कहा, और बेशक कुछ ना कहा हो। अरे मैं मजाज नहीं हकीकत की तरफ आता हूं। अल्लाह कहता है मा तिल का भी यमीनी का या मूसा, तेरे हाथ में क्या है मूसा? बात तो इतनी सी ना, तो जवाब तो यही था कि मेरे हाथ में मेरा असा है। लेकिन जब पता चला कि महबूब ने बात की है तो हजरत मूसा खुद ही बात बढ़ाने लग गए, ये मेरा असा है, मैं इससे बकरियां चराता हूं, अगर वो दौड़े तो मैं डक्के लगाता हूं। ये बातें अल्लाह ने नहीं पूछी थी, अल्लाह ने तो जस्ट ये पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है। दोस्तों माफी चाहता हूं, एक बात कहता हूं तो तहदीस बिन नेमत के तौर पे कहता हूं, जी चाहता है उसी तरफ का रुख कर लूं। अर्ज ये कर रहा था मेरे आका का नाम आए तो आप क्या कहें? भाई ये बोलो ना, अल्लाह ने ये मुंह सिर्फ पिज्जा खाने के लिए नहीं दिया, अल्लाह पाक ने ये ज़बान जो है ना सिर्फ बर्गर खाने के लिए नहीं दी, अल्लाह पाक ने ये जो ज़बान जो है ना ये सिर्फ गिले के लिए, शिकवे के लिए, गीबत के लिए, चुगली के लिए इसलिए नहीं दी, बल्कि दी ज़ुबान हक ने सनाए मुस्तफ़ा के वास्ते और दिल दिया हुब्बे हबीबे किबरिया के वास्ते। मेरे आका का नाम आए तो ज़रा ऊंची कहें। अभी ज़रा सुभान अल्लाह पे चलने दीजिए, अभी नारा थोड़ा आगे, थोड़ा सा तय करने के बाद, ठीक है? मेरे आका का नाम आए तो बोलो, जोर लगा के बोलो ज़रा, और बात समझ आए तो फिर आप क्या कहेंगे? बोलें। आज मेरा जी चाह रहा था कि मैं कुरान के मुताल्लिक ही दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूं। दोस्तों बड़ी हैरानगी की बात है, मैं जब सोचता हूं अपने फहम के मुताबिक, मैं कहता हूं या अल्लाह ये कुरान कब से है? कुरान सिर्फ किताबुल्लाह नहीं, ये कलामुल्लाह है। कलामुल्लाह का आम माना किया जाए तो ये होगा अल्लाह की बातें। तवज्जो रहे, अल्लाह की बातें। बोलो अल्लाह की। वो जो बंदा होता है ना, सही बंदा जिसे कहते हैं, उसकी बात नहीं बदलती, अल्लाह की कैसे बदल सकती है? अल्लाह की बात कैसे बदल? और अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो मुझे यूं कहने की इजाजत दीजिए कि कुरान सिर्फ अल्लाह की बातें नहीं, जब कोई पढ़े तो फिर इसका माना होता है अल्लाह से बातें।
بولو بولو یار، بڑے کنجوس ہو بھائی ہیں. توجہ رہے توجہ رہے. اللہ سے بولو، اللہ سے. کبھی آپ نے اپنی قسمت پہ غور کیا؟ کبھی آپ نے اپنی عزت پہ غور کیا؟ کبھی آپ نے اپنے مقام پہ غور کیا؟ کبھی آپ نے اپنے مرتبے پہ غور کیا کہ موسیٰ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے طور پہ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے میری مصطفیٰ کی امت کے ہر گھر کو طور بنا دیا ہے. فرمایا تم جہاں بھی قرآن کھولو، تم جہاں بھی. یہ جو اگلے ہیں نا، آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، آپ کو کھانا نہیں ملے گا. یہ میں پابندی لگواؤں گا آپ کو. اتنی ڈھیلی سی سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں کہتے ہیں جیسے پاکستان میں الیکشن ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے جملے کو سمجھیے. آہا، موسیٰ کلیم بننے کے لیے طور پہ جاتے ہیں. ارے میں بات ابو بکر کی نہیں کر رہا، عمر کی نہیں کر رہا، عثمان کی نہیں کر رہا، علی کی نہیں کر رہا، طلحہ کی نہیں کر رہا، زبیر کی نہیں کر رہا، بلال کی نہیں کر رہا، حسن و حسین کی نہیں کر رہا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، خود رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر رہا. 1434 سال کے بعد آج بھی جو قرآن کھول کے اس کی تلاوت کرتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے مشیت کہتی ہے کہ ارے موسیٰ کو کلیم اللہ بننے کے لیے طور پہ جانا پڑتا تھا. ارے میرے محبوب کے امتی، جہاں بھی تیرا دل چاہے تو قرآن کھول لیا کر، میں تجھے کلیم اللہ بنا دیتا ہوں. ذرا بات تو کرنا. کیا حدیث شریف میں نہیں آتا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے؟ کچھ باتیں میرا بندہ کرتا ہے، کچھ میں کرتا ہوں. ہاں فرمایا جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو یہ سوچ لیا کرو کہ تم اللہ سے محو گفتگو ہو، تم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو. میرے معزز سامعین، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ یہ قرآن. فرمایا بات سن، زبور تھی، قرآن بھی تھا، انجیل تھی، قرآن بھی تھا، تورات تھی، قرآن بھی تھا. میں نے کہا کہاں تھا؟ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. فی لوح. تو میں نے کہا تو نے اتارا کیوں نہیں؟ ہائے توجہ رہے، اتارا کیوں نہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے مشیت کہتا ہے، مشیت کہتی ہے، رب کہتا ہے کہ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو رکھنے کے لیے ظرف بھی اتنا قیمتی چاہیے، جگہ بھی اتنی قیمتی چاہیے. ارے بھائی آپ گاڑی روڈ پہ کھڑی کر دیتے ہیں، سائیکل روڈ پہ کھڑا کرتے ہیں، موٹر سائیکل روڈ پہ کھڑا کرتے ہیں، لیکن اگر گولڈ مل جائے، ہیرا مل جائے، جوہر مل جائے، کوئی موتی مل جائے، آپ روڈ پہ اس کو کھڑا نہیں کرتے بلکہ اس کو لا کے اپنی وائف، اپنی بیگم کے ماتھے کا جھومر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں بیوی سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، ہیرے سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں. یہ ہیرا اگر سجتا ہے تو میری بیگم کی پیشانی پہ سجتا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن تو تھا لیکن قرآن سجتا ہے تو رخ مصطفیٰ پہ سجتا ہے. قرآن ایک موتی ہے. یار بول دو میرے بعد پورا سال نہ بولنا، لیکن میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو، تھوڑا سا رسپانس دو سبحان اللہ کے انداز میں. توجہ رہے طالب علم کی بات کی طرف. فرمایا یہ قیمتی ہے، یہ میرا ہیرا ہے، یہ موتی ہے. توجہ کیجئے، میں نے قرآن کو جھومر بنا کے، حضرت قرآن کو ٹکا بنا کے، قرآن کو ہار بنا کے مصطفیٰ کے چہرے پہ فٹ کر دیا. اور اگر آپ سبحان اللہ ایڈوانس کہیں تو ایک اور جملہ دیتا ہوں. ارے میں نے قرآن کو ہیرا موتی بنا کے رخ مصطفیٰ پہ فٹ کیا اور قرآن اور صاحب قرآن کو ابو بکر کے کندھوں پہ فٹ کر دیا. قرآن مصطفیٰ کے چہرے پہ سجایا.
तुसी तो साहब ही नहीं दुआंदे। कुरान मुस्तफ़ा के चेहरे पे सजाया और कुरान और साहिब कुरान को अबू बकर के कंधों पे सजाया, अबू बकर के कंधों पे सजाया। अब जी तो चाहता है कि इसी पे चलूं, लेकिन इतनी सी बात कहता हूं, कुरान का और मेरे मुस्तफ़ा का चोली दामन का साथ है। जिस तरह जिस्म और रूह का ताल्लुक है, जिस तरह पत्ती और खुशबू का ताल्लुक है, जिस तरह चांद और चांदनी का ताल्लुक है, जिस तरह आसमान से बुलंदी का ताल्लुक है, जिस तरह आबशारों से खड़खड़ाहट का ताल्लुक है, जिस तरह मौसम का जवानी से ताल्लुक है। अरे भाई, अगर कुरान को देखो मुस्तफ़ा नजर आता है, मुस्तफ़ा को देखो कुरान नजर आता है। कुरान भी बशीर है, मुस्तफ़ा भी बशीर है। कुरान भी नज़ीर है, मुस्तफ़ा भी नज़ीर है। कुरान भी शिफा है, मुस्तफ़ा भी शिफा है। कुरान हिदायत है तो मुस्तफ़ा हादी है। अगर कुरान जो है तालीम का नाम है तो मुस्तफ़ा मुअल्लिम का नाम है। ये कुरान जो है मुस्तफ़ा से जुदा नहीं और मुस्तफ़ा कुरान से जुदा नहीं। अरे 14 सदियां पहले जो मुस्तफ़ा को देखता था उसे कुरान नजर आता था, आज जो कुरान को देखता है उसे मुस्तफ़ा नजर आता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बातें तो बहुत हैं, एक पॉइंट पे मैं एक आध दलील आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान भी शिफा है और मेरा मुस्तफ़ा भी शिफा है। सल्लल्लाहु, बोलिए सल्लल्लाहु। अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम। इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं जरा मेरे कुरान की तरफ तवज्जो कर, गौर कर और मेरे महबूब को तसव्वुरात की दुनिया में देख। कौन महबूब जिसे आमीना का लाल कहते हैं, कौन महबूब जिसे अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम कहते हैं, कौन महबूब जिन्हें बदरुद्दुजा कहते हैं, कौन महबूब जिन्हें शमसुज़्ज़ुहा कहते हैं, कौन महबूब जिन्हें आखिरी पैगंबर कहते हैं। कहिए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे आका सरापा शिफा हैं और ये कुरान जो है ये भी सरापा शिफा है। जहाँ मेरे आका कदम रखते हैं वहाँ भी बरकत होती है, जहाँ कुरान कदम रखता है वहाँ भी बरकत होती है। उस मकाम पे भी बरकत जहाँ अल्लाह का कुरान आता है, उस मकाम पे भी बरकत जहाँ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, चश्मे फलक ने आज तक वो मंजर नहीं फरामोश किया होगा कि जिस दिन मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मी आमिना के घर कदम रखा होगा। जिस दिन मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए होंगे, अहले महल्ला ने भी मेरे नबी को देख के कहा होगा कि हमने ऐसा बेटा नहीं देखा। अंकल कह रहे होंगे कि हमने ऐसा भतीजा नहीं देखा। अम्मी कहती है मैंने ऐसा बेटा नहीं देखा। हजरत जिब्राइल कहते होंगे मैंने ऐसा नबी नहीं देखा। मैं और आप 14 सदियां के बाद कहते हैं कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। सुभान अल्लाह पूरी करो वरना शेर वापस ले लूंगा। और बुलंद आवाज से बोलो, ओए अब मेरी निगाहों में, हाय अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई।
جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں۔ اور اگر اجازت ہو تو اگلا شعر بھی پڑھ دوں؟ جی بڑے آہستہ اجازت دے رہے ہو بھائی، بولو بولو۔ توجہ مولانا الیاس صاحب، یوں کہنے دیجئے نا کہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پر تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اے افلاک پر تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ بڑی لمبی بات ہے، میلاد کا جلسہ ہوتا، میں اس پہ موتی عرض کرتا، کسی نے نہیں اٹھایا، میرے آقا حلیمہ کے حصے میں آئے ہیں۔ میں ایک برکت کا اشارہ دیتا ہوں، آئے، جزاک اللہ۔ اب دیکھا کیا کہ ایک پہلے سے بچہ موجود ہے، توجہ ہے، ڈاچی اس میں دودھ نہیں، سیدہ سعدیہ کے ہاں بھی دودھ ہے، پریشانیاں ہیں، پشیمانیاں ہیں، میرے آقا تشریف لے آئے، توجہ رہے۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں مفتی صاحب کہ میرے آقا نے گود میں آتے ہی کہا ہوگا کہ مجھے دودھ چاہیے، بول دو یار کیا ہے، مجھے کیا چاہیے؟ بولو بولو۔ سیدہ حلیمہ نے کہا ہوگا کہاں سے، میرا تو پہلا بچہ رو رہا ہے، دودھ کہاں سے ملے گا؟ اگر طالب علم کے انداز کو سمجھے تو میں یوں کہنا چاہوں گا، ایک عورت بے قرار ہے، پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم، ننگے پاؤں بیٹے کی تڑپ کے لیے صفا پہ چلی گئیں۔ بولو یار کیا کرتے ہو، ادھر کچھ نہیں ملا، پھر مروہ پہ چلی گئیں۔ جیسے بچہ نظر آتا ہے تو چلتی ہیں، جہاں نظر نہیں آتا وہاں دوڑتی ہیں، پھر پلٹی، 7 چکر لگائے، واپس آ کے دیکھا، بخاری شریف کی روایت کے مطابق اسماعیل نے جن پتھروں پہ ایڑیاں رگڑی وہاں سے پانی نکلا۔ آج دنیا جسے چاہے زمزم کے نام سے پہچانتی، جانتی، مانتی اور پیتی ہے۔ اب طالب علم کے نقطے کو سمجھیں، مجھے ایسا لگتا ہے مشیت نے کہا ہوگا کہ اسماعیل کی ایڑی پتھر پہ لگنے سے اگر پانی نکل سکتا ہے تو وہاں سے دودھ کیوں نہیں نکلے گا جہاں میرے مصطفیٰ کے ہونٹ لگ جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اب یوں جب میرے آقا نے لب لگائے، حیرانگیاں ہو گئیں، دودھ ہی دودھ۔ وہ ڈاچی جو قریب نہیں آنے دیتی تھی اس میں بھی دودھ ہی دودھ۔ حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی۔ توجہ کیجئے، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں میرے آقا وہاں بھی برکت، اور جہاں قرآن وہاں بھی بولو
بلند آواز سے کہیے نا، وہاں بھی برکت، جہاں میرا نبی ہو وہاں بھی برکت ہوتی ہے، جہاں قرآن ہو وہاں بھی برکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ ہی برکت کرنے والا ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے کرے، وہ اپنے محبوب کے ذریعے سے کرے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے معزز سامعین، قرآن بھی بابرکت ہے، میرا مصطفیٰ بھی بابرکت ہے، قرآن میں بھی شفا ہے، میرے محبوب میں بھی شفا ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا، قرآن آپ سے مروی ہے کہ جب وہ صحابہ آتے ہیں جنہوں نے 40 یا زیادہ بکریاں لی تھی، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، اور جس کو سانپ نے کاٹا تھا اسے شفا مل گئی تھی، اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کا قرآن شفا ہے۔ بولو اللہ کا قرآن کیا ہے؟ اب ذرا طالب علم کی طرف توجہ رہ کر بات کو سمجھیے۔ شفا کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ باڈی کو شفا مل جائے، شفا کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ بندے کو سر درد ہے تو شفا مل جائے، شفا کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ باڈی پین ہے تو آرام مل جائے، شفا کا صرف یہ معنی نہیں ہے کمر میں درد ہے کوئی سورت پڑھ کے پھونکنے سے اس کو شفا مل جائے۔ ارے سب سے بڑی امراض جو ہیں وہ تو شرک والی بیماری ہے، کفر والی بیماری ہے، بدعات والی بیماری ہے، رسومات والی بیماری ہے، غیر اللہ کے دروازوں پہ جھکنے والی بیماری ہے، اللہ کے در کو چھوڑ دینے والی بیماری ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو ان تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا۔ شفا ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ بولو بولو، ملتی ہے نا؟ شفا ملتی ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی سراپا شفا، مجھے یوں کہنے دیجئے آپ کا دیکھنا بھی شفا۔ بولو نا یار، میں نے شکر کیا کہ آج مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، تو تسی تے کٹ دی 15 منٹ ہو۔ یہ مجھے پریشرائز کر رہے تھے، جی ہم آپ کو ٹائم دیں گے، ہم دیں گے ٹائم، ہم سوئیں گے آپ تقریر کریں گے، یا ہم سست ہو جائیں گے۔ توجہ رہے، میرے نبی کا دیکھنا بھی کہو نا، میرا نبی دیکھے تب بھی کیا ہے، میرا نبی بولے تب بھی کیا ہے۔ ہائے، لوگوں نے کہا آپ ہمارے بہت بڑے مولوی ہیں، جائیے جا کے مسلمانوں کے نبی سے مناظرہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، 2-4 باتیں کی اور کہنے لگے کلمہ پڑھا دیجئے۔ کہنے لگے کلمہ پڑھایا تو اب ذرا مجھے چھپا دیجئے اور میری قوم کو بلا کے نا میرے بارے میں پوچھئے میں کیسا ہوں۔ آپ نے چھپا دیا، قوم کو بلایا، بھی وہ عبداللہ کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ بہت نائس ہے، بہت اچھا ہے، اس کی ماں اچھی، اس کا باپ اچھا، اس کا خاندان اچھا، وہ ہمارا بہت بگ اسکالر ہے، ہمارا بہت وڈا مولوی ہے۔ عبداللہ بن سلام پردے سے باہر آ گئے۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، عبداللہ بن سلام نے کہا تم کہتے ہو میں اچھا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ اچھا ہے۔ بس لائٹ چلی گئی ان کی، گالیاں بکنے لگ گئے، تو بھی اچھا نہیں، تیری ماں بھی اچھی نہیں، تیرا باپ بھی اچھا نہیں، تیرا خاندان بھی اچھا نہیں، تو کوئی مولوی شولوی نہیں۔ کافی لے دے کر کے نا تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے، اب ذرا بات سمجھے۔ کہنے لگے عبداللہ ہمیں یہ تو بتا تجھے ہوا کیا ہے۔ درفشانی نے تیری، میں چپ کر کے بیٹھیا رہنا، پھر میں بھی نہیں بولنا، میں کلا نہیں چلتا ہوں،
سمجھ آ گئی؟ آپ کو سبحان اللہ پہ ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ادھر تبلیغی بھائی نہیں ہیں تو تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، اللہ پاک اس کے نام کا جنت میں درخت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جس طرح آپ کی سبحان اللہ ہے نا، تہاڈیاں اوتھے ٹالیاں لگنیاں، تسی جنت وچ ککر لبدیا ہونا ہے اوتھے، کوئی مینگو والی سبحان اللہ، کوئی ایپل والی، کوئی بنانا والی، کوئی پپیتے والی، کوئی خدا کا خوف کرو، کیوں جنت کو مسواکے بنا رہے ہو؟ خدا کا خوف نہیں آتا آپ کو؟ توجہ، درفشانی آئے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ ہاں کان کا لاؤڈ سپیکر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، کاش یہ پاکستانی سپیکر ہوتا، پرچہ بے شک ہو جائے، تقریر تو ہوتی ہے نا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ اور توجہ کیجئے گا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی، وہ کیا نظر تھی جو ابو بکر پہ پڑے تو صدیق بنا دیتی ہے، عمر پہ پڑے فاروق بنا دیتی ہے، عثمان پہ پڑے ذوالنورین بنا دیتی ہے، علی پہ پڑے حیدر کرار بنا دیتی ہے، کالے رنگ کے بلال پہ پڑے تو بلال کو اتنی عظمت دیتی ہے کہ بلال فرش پہ چلتا ہے، جوتوں کی آواز اللہ کے عرش پہ آتی ہے۔ وہ کیا نظر، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی۔ توجہ میرے معزز سامعین، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، ارے ہوا کیا ہے، توجہ رہے، کہتے ہیں جب میں نے ان سے بات شروع کی تو میری نظروں نے ان کے چہرے کا طواف شروع کر دیا۔ ہائے ہائے، تیرے قدم، توجہ کہنے دو جملہ، تیرے قدم صفا مروہ کی سائی کریں، تیرے قدم بیت اللہ کا طواف کریں، صدقے جاؤں میں صحابہ کی نظروں پر جو میرے نبی کے چہرے کا طواف کریں۔ عبداللہ بن سلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو میری نظروں نے کملی والے کے چہرے کا طواف شروع کر دیا، تو جب میری نظروں نے رخ مصطفیٰ کی چمک کو دیکھا، دمک کو دیکھا، نورانیت کو دیکھا، سچائی کو دیکھا، تو میرے دل نے گواہی دی عبداللہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میرے نبی کی نظر میں بھی شفا، بولو بولو، میرے نبی کی نظر میں بھی شفا ہے، میرے نبی کے بولنے میں بھی شفا ہے، میرے نبی کے بیٹھنے میں بھی شفا ہے، میرے نبی کے اٹھنے میں بھی شفا ہے، میرے نبی کی خلوت میں بھی شفا ہے، میرے نبی کی جلوت میں بھی شفا ہے، میرے نبی کے کھانے میں بھی شفا ہے، میرے نبی کے پینے میں بھی شفا ہے، میرے آقا کی حرکات، سکنات، اخلاق، اطوار، اعمال، اقوال، افعال، ہر ایک چیز میں اتنی شفا ہے کہ کائنات اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور تو اور میرے نبی کے لعاب میں بھی شفا، میرے آقا کے لعاب میں بھی۔ اب مجھے بتاؤ ٹائم کتنا ہے؟ کیوں جی حضرت؟ میری طرف سے تو آدھا گھنٹہ، حضرت کی طرف سے آدھا گھنٹہ اور آپ کی طرف سے آدھا گھنٹہ، تو ملا کے ہو جائے گا
پریشان نہ ہونا، میں تقریر ایسے چھوڑوں گا جس طرح پاکستان میں لائٹ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، یوں نہیں، سمیٹ لیتا ہوں بات کو میں، یہی ایک نقطہ دیتا ہوں، میرے آقا کی زبان اور لعاب میں بھی کیا ہے؟ بولو بولو اللہ۔ نہیں یقین آتا تو ذرا آ ادھر کا رخ کر کہ جب سارے لوگ تلواریں لے کر میرے محبوب کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے، کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے آج بچنے نہیں دیں گے، توجہ کیجئے، کہنے لگے کہ معاذ اللہ ہم مٹائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم اپنا مکر کرو، میں اپنی تدبیر کروں گا۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں، تو میں کہتا ہوں یا اللہ سارے جو مدینہ چلے گئے ہیں تو اپنے نبی کو بھی بھیج دے، یہ رات ڈالنے کی، اندھیرا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ آئیں، تلواریں لے کے آئیں، سب کچھ کہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے مشیت کہتی ہے کہ میں ان کو موقع دینا چاہتا ہوں، پنجابی سمجھتے ہو بھی تسی اپنے والا پورا ٹل لا لو، ہائے ہائے تو کو وش نہ رہ جائے کہ اسی کدی ہم نے ایسے بھی کرنا تھا، ہم یوں کر دیتے، ہم یوں کر دیتے، تم نے جو جو کرنا ہے نا کر لو، تمہاری حسرت ہے، بولو نا، تمہاری حسرت ہے نہ رہ جائے۔ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر ہیں، تفصیلی عنوان ہوتا تو میں اس پہ چلتا۔ مفتی شعیب صاحب کیسا منظر ہوگا جب میرے آقا نے اندر والے یار سے کہا ہوگا علی، بولو نا، آج سونا ہے، آج کیا کرنا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں سو جاتا ہوں۔ بھائی 100 آدمی تلواریں لے کے کھڑا ہے، پتہ نہیں کب اٹیک ہو تو نیند آئے گی؟ بولو کیسے سوئیں گے؟ میں نے حضرت علی سے پوچھا تصورات کی دنیا میں کیا آپ کو نیند آئی؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم زندگی میں وہی ایک شب تھی جب نیند آئی۔ بھئی وہ کیوں؟ فرمانے لگے اس سے پہلے اور اس کے بعد جب بھی سوتا تھا فکر دامن گیر رہتی تھی کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ اس دن آقا نے کہا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا ہے۔ بولو یار، بولو، ہائے ہائے ہائے، سو جاؤ صبح اٹھنا ہے، بولتے چھٹو، دل کرتا ہے تھے رما کو مہینہ کو میں تھوڑی سبحان اللہ تے سدھی ہو گئے۔ سو جاؤ، مفتی صاحب بنائیں پروگرام، بگائیں گے ہم دونوں رل کے انشاءاللہ۔ توجہ طالب علم کی طرف، سو جاؤ صبح، تو میں نے کہا علی جی بر کے سو جاؤ، نبی نے بشارت دے دی ہے صبح اٹھنا ہے۔ میں نے صبح اٹھنا ہے۔ اچھا آقا میں کیسے سو جاؤں؟ فرمایا ایسے کر، یہ تکیہ بھی میرا لے لے، چادر بھی میری لے لے، اور اوپر چادر لے کے یوں سو جا، ان کو پتہ نہ چلے کہ نبی ہے یا علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ رہے، نبی ہے یا علی ہے۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں حضرت علی نے کہا آقا ایک دفعہ چادر تو دیجئے، ایسے سوؤں گا قیامت تک پتہ نہیں چلے گا کہ علی ہے یا نبی ہے۔ لیٹنے تو دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے۔ اب میرے آقا اللہ اب میں کیا کروں؟ سبحان اللہ، یا اللہ یہ تو موٹی موٹی آنکھیں نکال کے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھتے ہیں مجھے۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں اللہ نے کہا ہوگا میری محبوب گھبرانا نہیں ہے، ہم نے تجھے دیکھنے والی ان کو آنکھیں ہی نہیں دی۔ اے میرے محبوب
महबूब तुझे देखने वाली आंख तो अबू बकर के पास है, तुझे देखने वाली आंख तो उमर के पास है, तुझे देखने वाली आंख तो उस्मान के पास है, तुझे देखने वाली आंख तो अली के पास है, इनके पास वो आंखें ही नहीं हैं। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ऐ मेरे महबूब इनके आगे भी दीवार कर दी है मैंने, पीछे भी कर दी है, थोड़ी सी मट्टी पकड़ इन पे फेंक दे, फेंकना तेरा काम है, क़यामत तक निकलने नहीं दूंगा, ये मेरा काम है, ये मट्टी में उलझ जाएंगे, आप यहाँ से निकलें। ऐ मेरे रब्बे करीम मैं यहाँ से निकल के कहाँ जाऊँ? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कहाँ जाऊँ? पानी पियोगे? हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਢਿੱਲ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ। मेरा दिल करता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक शेर सुनाऊं। ये भी मैंने पता भी तुम सिर्फ सुनना ही है। हजरत कह रहे थे कि कोई पंजाबी का टोटका भी लगा देना, तो लगा दूं? बोलो यार, जिनको समझना आए वो साथ तर्जुमा कर दें। ठीक है, आका निकले, अल्लाह मैं किधर जाऊं? तवज्जो, कहने वाला अपने अंदाज में कहता है, कल्ला हथ कदी नहीं तुपदा ते एक दूजे नू तोंदा, ओए यारा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन किसे नू रोंदा, ओ यारा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन किसे नू रोंदा। तवज्जो कीजिए, मैंने आपको भी टेस्ट कर लिया, ज़रूरत पड़ी तो एक दो बंद आगे भी पढ़ दूंगा, मैं तफसील में नहीं जाता। मेरे आका तशरीफ़ लाए, कुरान आए तो मेरे नबी के घर, जिब्राईल आए तो मेरे नबी के घर। अल्लाह मैं तेरे हुक्म से मोहम्मद किधर जाऊं? फरमाया तू आज चल अबू बकर के घर। तवज्जो कीजिए, तवज्जो, सुबहान अल्लाह। पूरी कायनात में शायद ये पहला मौका है कि महबूब मुहिब के पास आया है, माशूक अपने आशिक के पास आया है, मतलूब अपने तालिब के पास आया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर को साथ लिया, दोनों रात के अंधेरे और तन्हाई में चल पड़े। अब चलते हैं, आगे से ठोकर लगती है, अबू बकर आगे हो जाते हैं, आगे होके कहते हैं मेरी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको चलने नहीं दूंगा। क्यों? आपको ठोकर लगती है, ठोकर तो तुझे भी लग सकती है, मेरी खैर है, मैं सदाकत हूं। बोलो ना यार, मेरी खैर है, मैं तो सदाकत हूं। आपको ठोकर क्यों लगे? आप सिर्फ नबूवत नहीं, आप तो खत्मे नबूवत हैं। हाय, आपको ठोकर क्यों लगे? मैं नहीं लगने दूंगा। आका आप दूध हैं, मुझे अपने जुमले कहने दीजिए माजरत के साथ। आका आप दूध हैं, मैं पानी हूं। जब तक पानी का एक कतरा भी रहे, दूध पे आग असर नहीं कर सकती। मैं पानी बन के साथ रहूंगा, मैं आप तक किसी को नहीं पहुंचने दूंगा। अच्छा तुम करोगे क्या? आका मैंने करना क्या है? मैं बैठता हूं, आप मेरे कंधों के ऊपर बैठ जाइए, इसलिए
کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ پنجابی وچ کہندے نے جھکیاں ٹہنیاں نو پھل بہتا لگدا ہے، رب کہندا ہے ابو بکر تو نیواں ہو میں تینوں اچا کراں، ابو بکر نیواں ہو میں تینوں اچا کراں۔ ٹہنی جھک جائے کسی پہ ایپل لگتا ہے، ٹہنی جھک جائے کسی پہ بنانا لگتا ہے، ٹہنی جھک جائے کسی پہ موسمی لگتا ہے، ٹہنی جھک جائے کسی پہ آلو بخارا لگتا ہے۔ ابو بکر تو جھک جا تیرے اوپر نبوت کا پھل لگے گا، ارے جھک جا ابو بکر۔ ابو بکر جھک گئے، ہائے ڈوبنے کو جی چاہتا ہے، کیسا منظر ہوگا جب میرے آقا نے اپنا قدم مبارک ابو بکر کے کندھے پہ رکھا ہوگا۔ توجہ رہے، کندھے پہ رکھا ہوگا، دوسرا رکھا، ارے میرے آقا یوں ہی بیٹھے ہوں گے نا، یہ قدم مبارک شیخ رکھا، پھر دوسرا رکھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے، پھر میرے آقا نے بیٹھ کے دونوں ہاتھ ابو بکر کے سر پہ رکھے ہوں گے نا، دونوں ہاتھ ابو بکر کے سر پہ رکھے ہوں گے، سر پہ رکھ کے ابو بکر نے آقا نے کہا ہوگا لے اٹھ، یار کیا ہو ابو بکر بولو مجھے کندھوں پہ بٹھایا ہے تو اب اٹھ۔ ابو بکر بٹھا کے جب اوپر اٹھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دایاں پاؤں جو تھا وہ رائٹ سائڈ پہ آ گیا، بولو، اور بایاں پاؤں لیفٹ سائڈ پہ آ گیا۔ اب ابو بکر اٹھے چلنے لگے تو رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے جگر، میرا دل کردہ منا سے جاؤں، جو بندہ میرا جملہ پکنا نہ کرے۔ رائٹ سائڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ لیفٹ سائڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ دل۔ ارے نبی کے دائیں پاؤں کے نیچے جگرے ابو بکر، نبی کے باؤں پاؤں کے نیچے قلب ابو بکر، اور نبی کے دونوں ہاتھ ابو بکر کے سر پر۔ جب ابو بکر صدیق اٹھے ہیں نبوت کو لے کے تو مشیت نے کہا ہوگا اب دیکھ کے سمجھ جاؤ کہ جو نبوت اٹھا سکتا ہے وہ خلافت بھی اٹھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تم کہتے ہو، توجہ، حضرت تشریف رکھتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، میں تو طالب علم ہوں، اچھی طرح گہرائی میں اتر جاتے ہیں یہ بات سن کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلافت لے گیا، ارے آنکھیں کھول کے دیکھ، وہ تو نبوت کو بھی اٹھا کے لے گیا، تاکہ دنیا سمجھ جائے جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ خلافت کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اب میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، میرے آقا نے کہا ہوگا ابو بکر تو نے اٹھا تو لیا ہے، اندھیرا ہے کیسے چلے گا؟ تو یوں ترجمانی کرتا ہوں، ابو بکر نے کہا ہوگا کہ وہ اندھیروں میں بھی درانا، ہاتھ جوڑا، وہ اندھیروں میں بھی درانا گزر جاتے ہیں، جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ، ہاں تیرا
اور جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ، ہاں تیرا۔ میرے معزز سامعین، آئیے میں مرکزی نقطے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر میرے محبوب علیہ السلام کو لے کے غار کی تنہائیوں میں آ جاتے ہیں۔ آ کے دیکھا وہاں پہ سوراخ ہیں، لمبی بات ہے، وہاں پہ سوراخ ہیں۔ ابو بکر کیا کرے گا؟ اللہ کا اور ابو بکر کا نا تعلق بھی بڑا عجیب ہے۔ ابو بکر نے یوں کھڑے ہو کے کہا ہوگا، سارے جھاڑو شاڑو مار دیتے نے، ہن تے آ کڑتا ہی رہ گیا ہے، ہلیو جے نہ تسی، نہ ہاں نہ نہ، اے کڑتا ہی رہ گیا ہے۔ رب نے کیا ہوئے گا، یہ بھی لا دے۔ آندے نے جی سانو پنجابی آؤندی ہے، تو آندے جاندی بھی نہیں۔ توجہ رہے، یہ کرتا بھی اتار دو، کرتا بھی۔ ابو بکر نے کرتا بھی اتار دیا، پھاڑ بھی دیا، سوراخ بند کر دیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں اس کے مطابق ایک سوراخ نہیں بچا تھا، دو بچے تھے۔ ایک پہ دائیں ایڑی کو رکھا، ایک پہ بائیں کو رکھا، کرتا اترا ہوا ہے، یوں بیٹھ گئے، آقا آئیے۔ ابو بکر کی رانوں کی سیج تیار ہے، حضور آئے، آ کے گود میں بیٹھے۔ اب ایسا ہی منظر ہوگا نا کہ حضور کی کمر مبارک ہوگی اور ابو بکر کا سینہ ہوگا، درمیان میں کرتا تھا، اللہ نے وہ بھی اتروا دیا۔ ارے جب نبی کی کمر کے ساتھ ابو بکر کا سینہ یوں ٹچ ہوا تو اللہ نے کہا ہوگا درمیان میں کرتا تھا، میں نے وہ بھی اتروا دیا۔ اب تو مان جاؤ کہ جس کی مہر نبوت اور سینے کے درمیان باریک سا کپڑا بھی نہ رہے اسے کہتے ہیں بلا فصل، وہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک جملہ اور بھی میں کہا کرتا ہوں اس مقام پہ۔ ابو بکر نے جب کرتا اتارا نا تو ابو بکر نے پھر اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہوگا، یا اللہ، پنجابی میں کہہ دوں جملہ، کوئی شاید چھڈی یا میرے کو، ہائے ہائے ہائے، کوئی میرے کو شاید رہن دیتی یا کوئی چھڈی یا شاید؟ گھروں جھاڑو پھرایا تے وہ بھی تیرے نبی نو، 9 سالاں دی دھی وہ بھی تیرے نبی کو، ایک کرتا رہ گیا وہ بھی پھاڑ کے دے دیا۔ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تجھے دے دیا۔ میں کہتا ہوں اللہ نے کہا ہوگا اپنی گود میں نظر مار کے دیکھ، جو تیرے پاس تھا تو نے مجھے دے دیا، جو تیرے پاس تھا میں نے تجھے دے دیا۔ ہائے ہائے، تو ایشا کی بات کرتا ہے، تو کرتے کی بات کرتا ہے، تو کہنا ہے نا میں کچھ نہیں رکھیا، تو میرے سونے نو ویکھ کے دس میں کی رکھیا ہے؟ تو کہتا ہے نا میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ اوے ابو بکر تو بتا میں نے کیا چھپایا ہے؟ بولو میں نے۔ توجہ طالب علم کی طرف۔ اللہ، پانی پلاؤ یار تھوڑا سا، جزاک اللہ۔ اب گھبرائیں نہیں، میں چھوڑنے لگا ہوں آپ کی جان، کیونکہ میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی حکومت تو نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ توجہ کیجئے، میں ہن شعر بھی پڑھنے جے تے جو تسا سبحان اللہ نہ آکھی تے میں جرمانہ لا دینا ڈالراں چ، ہن تے کہو گے نا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، آ گیا اور آ کے اس نے ڈنگ مارا۔ یہ ڈنگ مارنے والے فراڈی تو ہوتے ہیں نا، یوں ڈنگ لگایا۔ ابو بکر نے کہا ہاں بھی کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، حضرت ابو بکر نے کہا ہوگا
آج تو میں نے عمر کو نہیں دیکھنے دیا. ہائے ہائے، میری وش تھی کہ نبی کا مکھڑا ہو اور میری آنکھ ہو، اللہ نے پوری کر دی. سب کو کہا تم مدینے چلے جاؤ، مجھے کہا تم نبی کو لے جاؤ. اکیلے دیکھو، آج تیری دید میں اللہ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا چاہتا. اور جب آج علی نہیں دیکھ رہا، عثمان نہیں دیکھ رہا، بلال نہیں دیکھ رہا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا اچھا میرا وار تو ناکام گیا، چلو کوئی بات نہیں، پھر میں ڈانگ ماروں گا. فرمایا وہ تیری فطرت ہے، تو کیا کرے گا؟ فرمایا آج ہی تو امتحان ہے، تو ڈنگ مارتا جا میں سہتا جاؤں، تو دکھ دیتا جا میں برداشت کرتا جاؤں. آج پتا چلے گا کہ تو صداقت کی دیوار توڑ سکتا ہے یا نہیں ہے. اگر تو صداقت کی دیوار کو نہیں توڑ سکتا تو نبی پہ اٹیک بھی نہیں کر سکتا. اس نے ڈنگ مارا، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے. ہانگ کانگ کے غیور دوستو، آپ روئیں، آنسو مسلح پہ گرے. آپ روئیں، آنسو قرآن کے ورق پہ گرے. آپ روئیں، آنسو بیوی کے آنچل پہ گرے. ابو بکر تیری آنکھوں کے موتی کتنے قیمتی ہیں کہ جن کے گرنے کے لیے اللہ نے رخ مصطفیٰ کا انتخاب کر دیا، نیچے نہ گرنے پائیں. اب وہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ابو بکر مسکرا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. توجہ کرنا، اے ہن پنجابی چ میں ایک گل کہنا چاہنا. ابو بکر نے ڈنگ کھا کے آکھیا ہوئے گا، نبی ول ویکھ کے آکھیا ہوئے گا کہ دید تیری جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑاں تے دل کر دے تینوں سامنے بٹھا کے میں درد پرانے جھیڑا. ذرا بلند آواز سے بولو، اور بلند آواز سے. اب میاں صاحب کی اگلی بات بھی سننا. اور بے درداں دی اور یاری ہے میں تے جنے دکان لوہاراں اوے کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنکاں پین ہزاراں. بولو نا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے. کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہ؟ کوئی نہیں آئی. مینوں تو لگدا اتوں ہی پی لنگ دی ہے. جنہاں نوں پنجابی سمجھ آؤندی ہوے او تے میرے اس شعر تے ادھے بندے بے ہوش ہو جاندے نے. تسی سارے انے ایکٹیو ہو کے بیٹھے ہو، لہذا دلیل ہے کہ تانوں سمجھ نہیں آئی ہیں. توجہ توجہ. ہائے اوے کوئی بے درد یار نہ ملے، کوئی یار مار نہ ملے، کوئی یار فراڈی نہ نکلے، کوئی یار دھوکے باز نہ نکلے، کوئی یار 2 نمبر نہ نکلے. اگر یار ابو بکر جیسا ہو تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں کہ درد منداں دی او یاری ہے میں تے جویں دکان اتاراں اوے سودا پاویں لئیے نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں. اوے سودا پاویں اوے لئیے نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں. ابو بکر آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آقا وہ آیا تھا ناگ کالا ڈنگ مارنے والا، پھر وہ مارتا رہا، پھر میں نے آپ کو نہیں جگایا. اچھا درد ہو رہا ہے؟ بہت ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے درد کیوں ہو رہا ہے؟
اسے درد کیوں ہو جس کی گود میں شفا ہو؟ اسے درد کیوں ہو جس کی گود میں شفا ہو؟ ابو بکر اپنی ایڑی میری طرف کر، میں اپنا لعاب لگاؤں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے قرآن بھی شفا ہے، مصطفیٰ بھی شفا ہے۔ قرآن پہ عمل کرو وہ بھی شفا، مصطفیٰ کی اتباع کرو وہ بھی شفا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ان دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد یہ جملہ کہنا آج کی سپیچ کا حق بنتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔